پر آگے بڑھ رہے ہو تو فنا فل علم ہو جاؤ. جس کے لیے کام کر رہے ہو اس کی ذات میں مل جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کو مٹا دو اور اپنی ہستی کو اس کی ہستی میں ضم کر دو, اپنی ہستی کو اس کی ہستی میں ملا دو. تو اب بالکل یہی فکر اور یہی فلسفہ عبادت کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ نماز جب آپ نے شروع کی, تکبیرۃ الاحرام کہی اور آپ نے ایسے کر کے کان تک ہاتھ لا کے گویا آپ نے بتایا کہ میں نے دنیا کی تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. تکبیرۃ الاحرام آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جو بیٹھے 5 وقت کے نمازی بیٹھے, تکبیرۃ الاحرام تو رفع یدین جس کو آپ کہتے ہیں, تکبیرۃ الاحرام کہی اللہ اکبر, اب رفع یدین کیا تو گویا آپ کان ہاتھ تک اٹھا کے لے آئے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ میں نے دنیا کی چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے جو ہے. تو ایک اس بات کا بھی خیال رکھیے, بات آگے تو عرض کر دوں کہ رفع یدین کرنا کوئی قباحت نہیں ہے, اس کو کیا کریں تاکہ آپ دنیا کو اشارے سے بھی بتائیں کہ اس دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, کیا کریں. تو اب آپ کھڑے ہوئے قیام اور اس کے بعد آپ نے قرأت کی سورہ ہم فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھا, پھر رکوع میں گئے. تو اب آخری منزل یہ آئی کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے کھڑے ہوئے ہو میری بارگاہ میں آنے کے لیے, تو اب تمہاری قبولیت اس میں ہے کہ تم اپنے کو مٹی میں ملا کے میرے سامنے یہ اقرار کرو کہ جس مٹی سے پیدا ہوا ہوں اسی مٹی میں مجھے مل جانا ہے, اور اپنی ہستی کو مٹا کر میری ہستی میں میری ذات کا حصہ بننے کی کوشش کرو. خاموش ہیں آپ کہیں گے کیا ہم اللہ کی ذات کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ذات کا حصہ نہیں بن سکتے, لیکن اس کی صفات میں ضرور داخل ہو سکتے ہیں. دعوے سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں, اس کی ذات کا حصہ تو کوئی نہیں بن سکتا, اس لیے کہ جو بننے کی کوشش کرے گا وہ مشرک کہلائے گا, لیکن اس کی صفات میں داخل ہوا جا سکتا ہے پروردگار کی. یہ خود اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے عبادت نہیں بلکہ اطاعت کے لیے. عبادت تو اطاعت کی ایک شکل ہے. ذرا سا میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اگر آپ بولتے رہیں گے, اس میں آپ کو کچھ جائے گا نہیں, کوئی جیب سے آپ کے پیسہ تو خرچ نہیں ہوگا, ذرا سا بولتے رہیں گے. اطاعت کی شکل ہے عبادت. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اطاعت الہی. اب اس اطاعت کی مختلف شکلیں ہیں. کبھی اللہ نے کہا نماز پڑھو, یہ اطاعت کی ایک شکل ہے. کبھی اللہ نے کہا روزہ رکھو, یہ اطاعت کی ایک شکل ہے. کبھی اللہ نے کہا حج کرو, یہ اطاعت کی ایک شکل ہے. بالکل یہی منظر تھا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میری عبادت اطاعت کے تحت کر رہے ہو یا عادت کے تحت کر رہے ہو. تو اللہ نے کمرہ امتحان سجایا, اور کمرہ امتحان سجانے کے بعد معصوم ملائکہ کا امتحان لینے کے لیے آدم کا پتلا بنا دیا, اور اب امتحان لیا معصوم ملائکہ کا کہ تم عبادت اطاعت کے تحت کر رہے ہو یا عادت کے تحت کر رہے ہو. اگر عادتاً عبادت کر رہے ہو تو پھر تم آدم کو سجدہ نہیں کر سکتے, اور اگر اطاعت کے تحت عبادت کر رہے ہو تو فوراً سجدے میں ہو جاؤ. تو اصل مسئلہ ہے اطاعت الہی. عبادت شکل ہے اس کی, اطاعت الہی. تو اب جہاں جہاں اطاعت ہے وہاں وہاں صفات کا پھیلاؤ ہے. میرے ایک جملے پہ توجہ کریں گے, آخری منزل فکر ہے, آخری تقریر ہے, اور کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے یقیناً. یار زندہ صحبت باقی. لیکن میں چاہتا ہوں اس کو جملوں کو محفوظ کرتے جائیں. مجھے شہزادی پر بھی گفتگو تمام کرنی ہے آج, لیکن جتنی توجہات میری طرف مبذول رہیں گی اتنا ہی میں آگے تیزی سے بڑھتا آپ کو نظر آؤں گا. اگر اطاعت کی منزل پر حق اطاعت ادا کر دیا, اگر حق اطاعت الہی ادا کر دیا تو خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی صفات میں شامل کر دوں گا. خود خدا کہہ رہا ہے. اور خدا کس کے ذریعے سے کلام کرتا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اس لیے کہ اس کی زبان تو ہے نہیں لیکن کلام تو کرنا ہے. تو کہیں نہ کوئی لسان اللہ تو ہوگا نا, کلام تو کرنا ہے, اس کو بات تو کرنی ہے, لیکن وہ زبان نہیں رکھتا. تو کسی نہ کسی زبان کو تو وہ منتخب کرے گا نا کہ جس کے لہجے میں گفتگو کرے گا. تو علی نے کبھی خدا کے لہجے میں بات نہیں کی, خدا نے علی کے لہجے میں بات کی.
کا بندہ ہے، علی تو اس کا عبد ہے، تو علی کیسے لہجہ خدا میں بات کرے گا؟ ہاں خدا نے لہجہ علی اپنایا، اس لیے کہ اس کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ اس کی زبان نہیں ہے اور بغیر زبان کے بولا نہیں جا سکتا، آواز نہیں نکل سکتی، تو اللہ نے علی کی زبان کو اپنی زبان قرار دی۔ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بغیر زبان کے بھی آواز بنا دے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن ایک نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، تو نظام کو فطرت کے تحت اس نے اپنایا اور ہم تک وہ آوازیں پہنچی اور وہ گفتگو ہوئی۔ تو اب پروردگار اس بات کی دعوت فکر دے رہا ہے کہ اگر تم نے میرا حق اطاعت ادا کیا تو میں تمہیں اپنے جیسا بناؤں گا، اپنی صفات تم میں داخل کر دوں گا، یہ خود خدا کہہ رہا ہے۔ اور خدا نے کہا زبان پیغمبر کے ذریعے سے، اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی مجھ پر نازل یہ ہوئی ہے، اور سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ حدیث قدسی میں مجھ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو اور یہ پیغام پھیلا دو کہ عبدی اتعنی، اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر کہ میری اطاعت کا حق ادا کر دے، اور جب تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے گا اجعلک مثلی، تو میں تجھے اپنی مثال بنا دوں گا، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، حتی اجعلک مثلی، پروردگار کہہ رہا ہے یہاں تک میری اطاعت کر، حق اطاعت میرا ادا کر دے، یہاں تک کہ میں تجھے اپنی مثال بنا دوں، اپنے جیسا بنا دوں۔ تو اب خدا کہتا ہے کہ تم یہ تو سوچو میں کون ہوں، اور اگر میں تمہیں اپنے جیسا بنانے پہ آؤں تو تمہیں کیا بنا دوں گا؟ تو خدا کہہ رہا ہے میری اطاعت کا حق ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اب غور کرو میں کون ہوں، اقول لشیء کن فیکون، میری قدرت یہ ہے کہ میں کسی شے سے کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتی ہے، جب میں تمہیں اپنی مثال بنا دوں گا تو تم بھی کہو گے کن، اور ہوتا چلا جائے۔ میں تمہیں اپنے جیسا بناؤں گا تو گویا اپنی صفت تم میں داخل کر دوں گا، تقول لشیء کن فیکون، تم بھی کہو گے کن تو ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک عام دعوت فکر تھی جو پیغمبر نے امت مسلمہ کے سامنے رکھی ہے۔ آج تک حدیث قدسی کا دروازہ کھلا ہے، لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا کہ جس نے حق اطاعت الہی ادا کیا ہو۔ اچھا اس کی میزان کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ کیسا بندہ ہو، کون ہے جو حق اطاعت الہی ادا کر دے؟ تو جو حق اطاعت الہی کا جو حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ اس کو پھر مسلم کہہ کے مخاطب نہیں کرتا، پھر انسان کہہ کے مخاطب نہیں کرتا، بلکہ اس کو کہتا ہے اے میرے عبد، اے میرے عبد، اے میرے بندے۔ تو اللہ ہر کسی کو اپنا عبد نہیں کہتا، جو اس کی اطاعت کا حق ادا کرتا ہے اس کو عبد کہتا ہے، اور جب عبد کہہ دیتا ہے تو پھر زندگی میں زمین پر رہنے نہیں دیتا، پھر اس کی تعزیز اس کو زندگی میں زمین پر نہیں رہنے دیتا۔ جب کسی کو اپنا عبد کہہ دیتا ہے تو پھر زمین پر نہیں رہنے دیتا، پھر آواز آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر معراج پر بلاتا ہے اپنے عبد کو اور گفتگو کرتا ہے، اور جب گفتگو کرتا ہے تو پھر کہتا ہوں کہ کسی